کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا تھا۔ اور نمبر 3 بات یہ ہے کہ حضرت ارقم جب مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا گھر، اس وقت ان کی عمر 16 سال کا لڑکا ہے، اگر کسی کو جگہ بنایا جائے گا تو کوئی بڑے صحابی کی طرف ذہن جائے گا کہ ان کے گھر میں جمع ہوں گے، لیکن ایک لڑکے کے گھر میں جمع ہو جائیں اس طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ نمبر 4، حضرت ارقم کا گھر صفا کے پاس تھا۔ ابھی جگہ آپ کو معلوم ہو جائے گی، صفا میں لوگوں کی بہت آمد و رفت ہوتی تھی، تو وہاں کسی کا دماغ ہی نہیں جاتا تھا کہ یہاں اس رش کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کر کے اپنی تعلیم کریں گے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ وہاں جو قریش کے سرکردہ لیڈر لوگ تھے، وہاں وہ ان کی نظروں سے بھی غائب تھا۔ ان وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو منتخب کیا اور وہاں اسلام کی تعلیم ہونے لگی۔ وہاں جب تعلیم ہوتی تھی، انفرادی دعوت ہوتی تھی، اور حضرت ارقم کے گھر میں جانے نکلنے کا اپنا طریقہ تھا، ایسے نہیں جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تھا، ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ تلاش کرو کوئی نیا آدمی مسلمان ہونے آئے تو اس کو خفیہ طریقے سے یہاں پہنچا دو۔ تو حضرت ابوذر مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا طریقہ ہے کہ حرم میں آئیں، لیکن حضرت ابوذر کسی سے پوچھ نہیں سکتے، پوچھیں گے تو کوئی مار دیں گے۔ اب ایک دن پورا گزرا ہے، حضرت علی نے دیکھا ہے کہ باہر کا ایک آدمی آیا لیکن کسی سے کچھ بات نہیں کرتا۔ یہ دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن حضرت ابوذر پھر حرم میں آئے، حضرت علی پھر دیکھا ہے کہ آج یہ آدمی کسی کی تلاش میں اور ان کو ملا نہیں ہے ابھی تک، تو ان کے پاس گئے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ ڈر گئے کہ شاید پھر کچھ ہو جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کسی سے ملنا ہے تو میں آپ کے ساتھ کچھ تعاون کر سکوں۔ کہا مجھے وہ نیا پیغمبر جو آیا ہے اس کے پاس جانا۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا ادھر، لیکن ایسا ہے میں آگے آگے جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے، جہاں مجھے خطرہ ہوا کہ لوگ کچھ شک کریں گے کہ یہ پھر کسی کو لے جا رہا ہے اور یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں، تو وہاں میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے بیٹھ جاؤں گا اور تم سیدھے سیدھے چلنا۔ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوذر کو دار ارقم کے اندر لائے ہیں، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب دونوں صحابی دار ارقم کے گیٹ پر کھڑے ہیں، اور حضرت عمار پوچھتے ہیں صہیب سے تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ کس لیے آئے؟ ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکتے، آخر ایک دوسرے کو کہا کہ میں تو اندر جانا چاہتا ہوں، یہ ارقم کے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں، دونوں گئے اور ساتھ مسلمان ہو۔ یہ بالکل خفیہ طریقے سے، اس لیے سیرت کی کتابوں میں کیا بات آئی کہ 5ویں نمبر پر کون مسلمان ہوا، تو حضرت ابوذر کہیں گے میں 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوں، ایک اور صحابی کہتے ہیں حضرت عمرو بن عبسہ کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ معلومات نہیں ہے ٹھیک، کیونکہ بات خفیہ تھی، ہر ایک سمجھ رہے کہ 5ویں نمبر پہ میں آیا ہوں، اور یہ نہیں بتایا جاتا تھا کسی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک بیوی ہے اور ایک جو ہے علی ہے اور ایک غلام ہے۔ آپ کھل کر نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ کتنے تعداد میں لوگ مسلمان ہیں۔ یہ خفیہ کام چلا ہے کتنے عرصے تک حضرات؟ 3 سال تک۔ اب یہ انفرادی دعوت کا یہ طریقہ تھا، تلاش کرتے تھے، ہر آدمی کو نہیں بات کرتے تھے کہ جا کر کے بات کر لی نا، پہلے اس آدمی کو دیکھنا ہے یہ آدمی کتنا بات سنتا ہے کتنا نہیں سنتا ہے، یہ آدمی فوراً تو بات نہیں ٹھکرا دے گا، اس کی کتنا سنجیدہ آدمی ہے، دیکھ کر کے تلاش کر کے پھر بات کرتے تھے۔ اس لیے اس 3 سال کے عرصے میں مختلف تعداد کتابوں کے اندر آئی ہے، لیکن 40 کی تعداد آتی ہے کہ اس عرصے کے اندر اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مختلف قبیلوں کے، صرف قریش کے نہیں، اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس میں بڑے
مالدار لوگ بھی، غریب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر قسم کے لوگ، خواتین بھی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کیوں شروع کی؟ 3 سال کے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے، چھپ کر دعوت دیتے رہے۔ کیوں؟ اس کی حکمتیں دیکھ، تاکہ تعلیم کا سلسلہ آغاز ہی میں نہ روک دیا جائے۔ سارا ماحول خلاف ہے، اگر ہم کھل کر بات کریں گے تو پہلے ہی مرحلے میں کام روک دیا جائے تو آگے چلے گا ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے خفیہ بات کی۔ دوسرے نمبر پر تاکہ بنیاد میں مضبوط اینٹوں کو رکھا جائے۔ اسلام کی عمارت رکھی جا رہی ہے، اب اس میں چن چن کر مضبوط اینٹیں معاشرے سے تلاش کر کے اس کی بنیادوں میں رکھیں گے۔ اور نمبر 4 3 تاکہ شروع ہی میں مشکلات کے پہاڑ نہ ٹوٹیں۔ اس لیے 3 سال کے عرصے میں کوئی اتنی خاص تکلیف بھی نہیں آئی۔ یہ 3 سال کے عرصے کے بعد مشکلات شروع ہوئی، تو شروع میں تاکہ شروع میں آسانی کے ساتھ لوگ دین میں آ جائیں، پکے ہو جائیں، کی تعلیم ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، پھر مشکلات آئیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو۔ تو خفیہ دعوت کی حکمتیں حضرات۔ اب ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا سب سے پہلا مرکز بنایا، جس کو دار ارقم کہتے ہیں، وہ دار ارقم کہاں پر تھا؟ حضرات یہ حرم کا نقشہ ہے آپ کے سامنے، یہ حرم کا نقشہ ہے۔ یہ پٹی جو ہے نا، یہ والی، یہ صفا کی پٹی، یہ صفا ہے، یہ مروہ۔ یہ صفا کے ابھی بتاؤں گا آپ کو جگہ سے، یہاں پر حضرت ارقم کا گھر، صفا کی پہاڑی کے پاس۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت پرانی تصویر ہے، ممکن ہے کہ 100 سال پہلے کی تصویر۔ یہ ہے، یہ اوپر، یہ صفا کا پہاڑ ہے، الصفا، اور یہ سیڑھیاں گئی ہیں، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے حضرات، یہ بھی بہت پہلے کی، یہ بھی سیڑھیاں ہیں اوپر۔ صفا سے جاتے ہیں مروہ میں جب سعی کرتے ہیں۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بازار ہے، لوگ بازار کے اندر سعی کر رہے ہیں۔ ابھی تو صفا مروہ کی سعی مسجد کے اندر ہوتی ہے، ایک وقت میں یہ بازار میں تھا، اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سعی کر رہے ہیں، اور بازار ہے، بازار کے اندر لوگ سعی کر رہے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی تصویر ہے، بازار کے اندر یہ صفا مروہ کا علاقہ ہے۔ اسی علاقے کے اندر حضرت ارقم کا گھر تھا۔ حضرات صفا مروہ پر اب یہ چھت لگ گئی، بہت پہلے کی، اب کی بات نہیں ہے۔ جب بازار کے اندر لوگ کھلے آسمان کے نیچے سعی کرتے تھے، پھر جو تبدیلی آئی تو یہ ٹین کی چھت لگی، یہ اس کے بعد تبدیلی آئی۔ حضرات اس کے بعد یہ ملک سعود کا حرم ہے، سعودی حکومت آئی۔ یہ پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب صفا مروہ اب حرم کے اندر آ گیا۔ یہ ہے صفا، یہ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد صفا کی نشانی ہے، پہاڑ صفا پہاڑ، اس بالکل اس گنبد کے نیچے یہ صفا پہاڑ کے لیے نشانی مقرر کی، یہ گنبد، اس کے نیچے صفا پہاڑ، ایک دوسری طرف سے یہ صفا کی طرف۔ حضرات یہ صفا کی پٹی ہے، اور یہ آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد، یہ صفا کی پہاڑی اس کے نیچے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حرم ہے، یہ صفا کی پٹی ہے، اور یہ والا گنبد، یہ والا نہیں، یہ تو چاروں ہیں ادھر بنے ہوئے، یہ تو نہیں تو اسی میں، یہ والا نہیں، یہ بڑا والا گنبد مینار کے ساتھ، یہ اس کے بالکل نیچے صفا کی پہاڑی، یہ صفا کی پہاڑی کی نشانی ہے۔ حضرات یہ وہ گنبد جو اوپر سے بتا، وہ گنبد یہ آیا، یہ اوپر ابھی اندر سے اس کی تصویر ہے، یہ صفا کی پہاڑی ہے حضرات، ابھی بھی موجود ہے، چھوٹا سا حصہ اس کا، اور یہ ہے صفا کی پہاڑی، یہ اوپر گنبد جاتا ہے، اوپر جو میں نے بتایا بھی آپ۔ اسی صفا کی پہاڑی کے پاس حضرت ارقم کا گھر تھا، اور یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، اور یہاں پر نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور ان کو اسلام کی تعلیم دی جاتی۔ یہ 3 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور اس میں خفیہ دعوت چلی ہے، آہستہ چھپ کر کے۔ 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 40 سے اوپر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کھل کر اعلان کریں۔
پھر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہیں اور پھر آپ نے کھل کر اعلان کیا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ عمل